السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ چھوٹا روزہ۔ گرمیوں کے دن تھے، رمضان شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں سب رمضان کا چاند دیکھ کر بہت خوش تھے۔ امی نے رمضان کی تیاری پہلے ہی کر لی تھی کہ رمضان میں بازار نہ جانا پڑے اور سکون سے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ علی اور زارا بھی بہت خوش تھے۔ زارا نے امی سے کہا، امی میں روزہ رکھوں گی۔ علی نے کہا، امی میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ امی ان کی بات سن کر ہنس پڑیں۔ امی نے علی سے کہا، پھر آپ کو سحری میں 2 کپ دودھ پینا ہوگا اور ناشتہ بھی کرنا ہوگا۔ زارا نے پوچھا، امی سحری کیا ہوتی ہے؟ امی بولی، صبح صبح فجر کی اذان سے پہلے کھانا کھا لینے کو سحری کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تاکہ پھر پورا دن بھوک پیاس نہ لگے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو بھوک پیاس لگے تو کیا ہوگا؟ زارا نے پوچھا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بھوک پیاس کو برداشت کریں گے۔ امی نے زارا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ زارا کی عمر 5 سال ہے اور علی اس کا چھوٹا بھائی 3 سال کا ہے، لیکن ابھی تو زارا کی اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ صبح جب زارا سو کر اٹھتی تو علی ابھی تک سو رہا ہوتا۔ علی سحری کر لو، زارا نے علی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ امی زارا کو دیکھ کر مسکرائیں اور پیار کیا، پھر انہوں نے علی کو بھی اٹھایا۔ امی نے ناشتہ بنا کر دونوں بچوں کو کروایا۔ امی اب میرا روزہ ہے نا؟ زارا نے پوچھا۔ جی بیٹا، اب جب تک دوسری اذان نہیں ہوتی آپ کا روزہ ہے۔ چھوٹے بچے ایسے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ امی گھر کا کام کرنے لگیں، زارا اور علی کھلونوں سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے زارا نے کھڑکی سے دیکھا، باہر چھوٹے سے لان میں بہت سی چڑیاں بیٹھی تھیں۔ زارا نے علی کو بھی دکھایا، دیکھو علی کتنی ساری چڑیاں ہیں۔ ہاں کتنی اچھی ہے نا، علی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن یہ گرمی میں کیوں بیٹھی ہے؟ علی نے زارا سے پوچھا۔ ہم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اس لیے یہ اندر نہیں آ سکتی، آؤ ہم دروازہ کھول دیں۔ زارا نے دروازہ کھولا لیکن پھر بھی کوئی چڑیا اندر نہیں آئی۔ امی نے باورچی خانے سے دیکھا تو پوچھا، زارا آپ دروازہ کیوں کھول رہی ہیں؟ زارا نے کہا، امی جان چڑیاں باہر گرمی میں بیٹھی ہیں، میں انہیں اندر بلا رہی تھی لیکن یہ تو اندر آ ہی نہیں رہی۔ امی زارا کی بات سن کر ہنسنے لگیں اور کہا، یہ چڑیاں باہر ہی رہتی ہیں لیکن آپ انہیں گرمی سے بچانے کے لیے دانا اور پانی دے سکتی ہو۔ امی نے ایک کٹوری میں پانی اور ایک میں تھوڑے سے چاول ڈالے۔ زارا اور علی ایک ایک کٹوری پکڑ کر لائے۔ امی نے دونوں کٹوریاں چھوٹی سی دیوار پر رکھ دیں۔ اب آپ لوگ اندر آ جائیں، اگر ہم یہاں کھڑے رہے تو چڑیاں نہیں آئیں گی، امی نے دونوں کو سمجھایا۔ زارا اور علی کھڑکی سے دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد بہت سی چڑیاں جمع ہو گئیں۔ زارا اور علی کو یہ دلکش منظر دیکھنے میں بہت مزہ آیا۔ دادی جان بھی اس منظر سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، زارا اور علی نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب تم دونوں روزانہ خیال سے چڑیوں کے لیے دانا اور پانی رکھنا۔ ظہر کی اذان کے وقت امی نے زارا اور علی سے کہا، تھوڑا سا کھانا کھا لو پھر شام تک روزہ رکھنا، بچے تھوڑا چھوٹا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ زارا نے علی کو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھائی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب تو یہ دعا علی کو بھی یاد ہو گئی کیونکہ زارا اسے روزانہ پڑھاتی تھی۔
علی اور زارا کو کھانا کھلانے کے بعد امی نماز پڑھنے لگیں تو علی اور زارا نے بھی اپنی چھوٹی سی جائے نماز بچھا کر امی کے ساتھ نماز پڑھی۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو علی اور زارا نے ابو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر پورا سلام بآواز بلند کہا۔ ابو نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو کے ہاتھ میں پھل تھے، انہوں نے ایک ایک شاپر دونوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ زارا اور علی نے ابو کو جزاک اللہ کہا۔ کچھ دیر بعد امی نے دسترخوان لگا کر اس پر افطاری کا سامان رکھ دیا۔ ابو قرآن پاک پڑھ رہے تھے، دادی جان اور دادا جان تسبیح پڑھ رہے تھے۔ زارا نے کہا میری امی نے مجھے بھی تسبیح پڑھانا سکھائی ہے، مجھے تسبیح پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا آتا ہے۔ دادی جان نے ایک تسبیح زارا اور ایک علی کو دی۔ علی نے تسبیح لیتے ہی منہ میں ڈالی۔ علی اسے منہ میں نہیں ڈالتے، دیکھو اسے یوں انگلی اور انگوٹھے سے پکڑو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اسے آگے کر کے دوسرا دانہ تھام لو، اس طرح ایک کے بعد ایک سارے دانے یوں ہی پڑھتے جائیں گے۔ زارا نے علی کو صحیح طور سے سمجھایا۔ دادی جان اور دادا جان زارا کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کو پیار کیا۔ اب مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی تھی، سب نے بسم اللہ اور دعا پڑھ کر روزہ افطار کیا۔ علی ابو کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور زارا نے امی کے ساتھ گھر پر ہی نماز پڑھی۔ رات میں جب زارا سونے لیتی تو امی نے کہا زارا بہت اچھی بچی ہے، روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، اپنے بھائی کا بہت خیال رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ زارا سے بہت خوش ہوں گے۔ زارا امی کی بات سن کر بے حد خوش ہوئی اور پھر سونے سے پہلے کی دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، اور امی کو پیار کیا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اسے کل سحری میں بھی تو اٹھنا تھا نا۔